تو پیغمبر اسلام نے 24 پیغمبر اسلام سے متعلق 24 معجزات علماء نے درج کیے ہیں۔ پہلا، سر پہ ہمیشہ ابر رہتا تھا، ایک بادل رہتا تھا۔ دوسرا، قد آور سے قد آور آدمی جب پیغمبر کے سامنے آتا تو رسول اسلام سر سے لے کے گردن تک اونچے نظر آتے تھے۔ کوئی بھی بلند قامت سے بلند قامت آدمی پیغمبر کے سامنے آتا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا۔ پیغمبر بہت زیادہ لمبے نہیں تھے لیکن وہ آدمی پھر بھی چھوٹا نظر آتا تھا۔ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا میرے خالق کو منظور نہیں کوئی مجھ سے اونچا نظر آئے۔ کتنے لوگ ہیں یا نہیں؟ یہ دوسرا معجزہ بھی میں نے صرف پیش کیا ہے۔ تیسرا معجزہ علماء نے لکھا ہے، کہا کہ آپ کا جو پسینہ تھا اس سے خاص خوشبو آتی تھی جو نہ کسی گلاب میں تھی، نہ کسی پھول میں تھی، نہ کسی عطر میں تھی۔ آپ کے پسینے سے خاص خوشبو آتی تھی، توجہ ہو، پسینے سے خاص خوشبو آتی تھی، جسم مطہر سے خاص خوشبو آتی تھی، ایسی خوشبو آتی تھی کہ جہاں سے آپ گزر جاتے تھے 1 سے 2 دن تک کافر و مشرک جب وہاں آتے تھے تو سونگ کے بتاتے تھے لگتا ہے محمد گزرے ہوں گے۔ تو دوسرا پوچھتا کیسے معلوم؟ کہ وہ جو خوشبو ان کے بدن سے آتی ہے نا وہ اس جگہ سے آ رہی ہے۔ اب سمجھ میں آیا یہ حدیث قصہ میں جب دونوں شہزادے گھر میں آتے ہیں تو جناب سیدہ سے کیوں کہتے ہیں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ؟ مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے نانا کے بدن سے آتی ہے۔ تو جسد مطہر سے ایسی خاص خوشبو آتی تھی جہاں سے گزرتے لوگ بتاتے کسی بغیر خوشبو کے ایسی خوشبو آتی تھی۔ سنیں گے نا معجزہ؟ کہ جسد مطہر سے خوشبو آتی تھی۔ ایک اور کہ جب راستے پہ چلتے تھے تو بعض اوقات کچے پہ چلتے تھے، گارے پہ، ریت پہ، مٹی پہ چلتے تھے، قدموں کے نشان نہیں بنتے تھے، اور بعض اوقات چٹانوں پہ پاؤں رکھتے جاتے تھے، نشان بنتے جاتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا یہ قدم گاہ کے نشان کیوں ہیں؟ کہ بعض اوقات پاؤں چٹانوں پہ رکھتے تو نشان بنتے چلے جاتے۔ تو بعض علماء نے لکھا کہ اگر بعض صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ آپ مٹی پہ نہیں چل رہے ہیں، اس سے اوپر چل رہے ہیں، آپ کے نشان نہیں بنتے اور چٹانوں پہ نشان بنتے چلے جاتے ہیں بعض اوقات، یہ کیا وجہ ہے؟ کہا میں اختیار رکھتا ہوں جہاں چاہوں میرے قدموں کے آثار باقی رہیں۔ ارے جسے قدموں کے آثار پہ اختیار ہو کیا دلوں پہ اختیار نہیں ہوگا؟ تو کہا کہ اور کیا معجزات ہیں؟ کہ جناب سرور کائنات کی پیشانی سے خاص نور نکلتا رہتا تھا، خاص نور نکلتا تھا پیشانی سے۔ آپ کے بال اور ناخن بڑھتے نہیں تھے، بال بڑھتے نہیں تھے، جیسے تھے ویسے ہی رہتے تھے۔ صرف ایک مرتبہ سر کے بال حجۃ الوداع کے موقع پہ سر منڈوایا تو سارے صحابہ نے آپ کے منہ مبارک، فارسی میں منہ کہتے ہیں اسی لیے منہ مبارک کہا جاتا ہے، پیغمبر کے بال نہیں کہتے، منہ مبارک کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے سارے کے سارے پیغمبر اسلام کے مبارک آپس میں تقسیم کر لیے اور وہ فرماتے تھے ہم ہاتھوں پہ رکھ کے جب دعا مانگتے تھے دعا قبول ہوتی تھی۔ تو آپ کے منہ مبارک، آپ کے ناخن، یہاں تک لکھا ہے کہ سرور کائنات جب وضو کرتے تھے تو صحابہ وضو کا پانی بہنے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ خود شیخ مرتضیٰ مطہری نے بھی لکھا، بڑے بڑے علماء نے لکھا، صحابہ کرام فوراً ظرف لے کے آتے، برتن لے آتے، کہ پیغمبر کے وضو کا پانی گرنے نہ دینا۔ جب پیغمبر وضو کر رہے ہوتے تھے تو وہ فوراً ظرف نیچے رکھ دیتے، یہ پیغمبر کے بدن سے مس ہوا پانی ہے، لے جانا، بیماروں کو پلانا، شفا مل جائے گی۔ تو صحابہ کرام تبرکن پیغمبر کے بدن سے مس ہوا پانی لے جاتے تھے، تبرکن۔ تبرک کے منکروں کو بتا دیجئے صحابہ تبرک کو مانتے تھے۔ یہاں تک کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے میسرہ اپنے خادم سے پوچھا تھا جو ان کا منشی تھا کہ جب تم سفر میں ساتھ تھے تو تم نے کیا غور کیا؟ کہا بی بی جب رات کو خیمے نصب کر دیے جاتے تھے سب لوگ زمین پہ اپنے بسترے لگا کے سو جاتے تھے، تو جب بھی کوئی خیمے میں آتا تو اشارہ کر کے بتا دیتا تھا کہ یہ محمد سو رہا ہے۔ تو کہا میسرہ پتہ کیسے چلتا تھا؟ کہا بی بی سارے کے سارے افراد جب سو جاتے تھے تو رات کی تاریکی تھی تو پتہ نہیں چلتا تھا کون کون ہے، لیکن جب محمد مصطفیٰ سوتے تھے نا تو پورے بدن کو ڈھانپ لیتے تھے کالی چادر سے۔ بی بی نے کہا کیسے پتا چلتا تھا؟ میسرہ کیسے پتا چلتا تھا؟ کہ بی بی جب سارے سو رہے ہوتے تھے تو وہ سب کے سب تاریکی میں ہوتے تھے، لیکن جب محمد مصطفیٰ سوتے تھے تو ان کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا تھا، کالی چادر سے بھی نور باہر آ رہا ہوتا تھا، ہم نور دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ محمد سو رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے جانے گرامی؟ تو اب جسد مطہر کے اندر سرور کائنات، کیسے جانے گرامی سرور کائنات کوئی عام ہستی نہیں ہے، اس زمانے کے لوگ، پیغمبر فرماتے ہیں اس زمانے کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر نہ مانے تو پھر ان کی کیا حیثیت ہے کہ دیکھ رہے ہیں پھر بھی نہیں مانتے۔ اور آپ نے سخت جملے استعمال کیے ہیں لیکن ایک جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں لیکن میرا سلام ہو میری آخری امت پہ جو بغیر دیکھے مجھ پہ ایمان لائے گی۔
پیغمبر نے سلام بھیجا اپنی آخری امت پہ کہ بغیر دیکھے ایمان لے آئیں گے. تو جتنی کتابوں کے اندر رسول اسلام کے جسم سے متعلق اور ایسے ایسے معجزات لکھے ہیں کہ خود چاند کے 2 ٹکڑے کرنا. عزیزان گرامی، ناسا جو امریکہ کا سب سے بڑا ادارہ مانا جاتا ہے خلا سے متعلق، اسپیس سے متعلق جو تحقیقات کی جاتی ہیں، اس کا نام ہے NASA ناسا. تو انہوں نے باقاعدہ ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ آؤٹ کی تھی، اور اس کے بعد پھر کسی مسلمان نے اس پہ آرٹیکل لکھا تھا. کہا جب چاند پہ گئے تو خود چاند کے اوپر ایک عجیب سی لکیر نظر آئی ہے، جیسے چاند کو کاٹ کے دوبارہ جوڑا گیا. نہیں ہے حضرات، ون شکل قمر، سورہ قمر کے اندر ہے کہ چاند کو تم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے حبیب نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے کو مشرق بھیجا، دوسرے کو مغرب. آج بھی جب سائنس کھل کے اعلان کرے گی تو ماننا پڑے گا محمد مصطفیٰ کے معجزات سب سے زیادہ ہیں.